الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، گزشتہ اتوار کو آپ حضرات نے سورہ تکاثر کی آخری آیت کے علاوہ تمام آیتوں کی تفسیر سنی. پہلے اس کا تھوڑا خلاصہ پیش کر دو، پھر ہم آخری آیت کی تفسیر سنیں گے انشاءاللہ. سورہ تکاثر کے اندر بنیادی چیز یہی بیان کی گئی ہے کہ انسان کو اس کی غفلت بھری زندگی سے اللہ نے متنبع کیا ہے، بتایا ہے کہ بھائی جس زندگی میں ہم نے تم کو بھیجا ہے دنیا میں، تم اس مقصد سے غافل مت ہو جاؤ. کمپٹیشن میں ایک آدمی، ایک انسان دوسرے انسان سے راحت میں، آرام میں، مال دولت میں، عیش و عشرت میں کیسے میں دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں، اس کی لالچ میں، اس کی طمع میں، اس کی ہوس میں اس قدر مبتلا نہ ہو جاؤ کہ جس کی بنیاد پر تم اپنے زندگی میں آنے کے اصل مقصد کو بھول جاؤ، یعنی کہ آخرت سے غافل ہو جاؤ اور دنیا میں اللہ نے بندگی کے لیے، عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے بھیجا تھا، اس کو کنارے رکھ دو. یہ سورہ تکاثر کے اندر اللہ نے متنبع کیا ہے انسان کو کہ عیش و عشرت، راحت و آرام کی مقابلہ آرائی نے تم کو غفلت میں ڈال دیا ہے آخرت سے. پھر اللہ نے قبر کی، حشر کی یاد دلا کر یہ ہمیں چوکنا کیا، ہمیں بتایا کہ انسانوں زندگی ہی میں موقع ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہوس تم کو موت تک، قبرستان کے گھڑے تک پہنچا دے اور تم سمجھ نہ پاؤ اور یہی لالچ اور طمع کے اندر تم یہاں سے رخصت ہو جاؤ اور پھر کفے افسوس ملتے رہو اور دنیا میں آنے کی خواہشیں، تمنائیں ظاہر کرتے رہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد آج تک نہ کوئی واپس آیا ہے نہ واپس آ سکے گا. یہی مختصر 60-70 سال کی جو ہماری مقدر کی زندگی ہے، اسی میں ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنا ہے اور لیول سے رہنا ہے کہ دنیا بھی سنورے. بالکل ایسا نہیں ہو جانا ہے کہ دنیا کو کنارے رکھ دینا ہے. دنیا بقدر ضرورت استعمال کرتے ہوئے، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنا ہے. یہ اس سورت کا خلاصہ ہے. قبل اس کے کہ میں آپ حضرات کے سامنے آخری آیت کی تفسیر اور ترجمہ پیش کروں، کچھ احادیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ آج انسان مال کی ہرس میں،
اس قدر ڈوبا ہوا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ میری محنت، میری پسینے کی کمائی، یہ میری جاگیر ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے یہ میں نے کمائی حاصل کی ہے، اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میری محنت کا ثمرہ مجھے ملا ہے، یہ میری محنت کا پھل میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ ہر انسان یہ سمجھتا ہے نا۔ تو حدیث پاک سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے۔ ایک صحابی آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ تکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تلاوت سے فارغ ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال۔ ارے بھائی تیرا مال نہیں ہے، تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا کے ہضم کر دیا، کھا کے ختم کر دیا۔ تیرا مال وہ ہے جو تو نے پہن کے پرانا کر دیا۔ تیرا مال وہ ہے جو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت کی بینک میں جمع کر دیا، یہ تیرا ہے۔ باقی تو دنیا سے جائے گا، جب تیرے اوپر موت واقع ہوگی تب تیرے سامنے حقیقت کھلے گی کہ حدیث پاک میں جو بیان کیا گیا تھا کہ بھئی مال کی ہوس مت کرو، مال تمہارا نہیں ہے، تم دنیا میں چوکیدار بن کے آئے تھے، دوسروں کے مال کی حفاظت کرنے آئے تھے۔ حقیقت یہی ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد مالوں کو تو دوسرے لوگ لے لیتے ہیں، قابض دوسرے لوگ، تمہاری اولاد وارثے میں ان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو گویا کہ تم نے تو زندگی میں چوکیداری کی نا۔ تو ہم اپنے مال کی چوکیداری اور حفاظت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حقیقت میں یہ مال ہمارا نہیں ہے، ہم اپنا مال کریں۔ ہمارا کتنا ہے؟ جو ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے کھا پی کے جو ہضم کر دیا، ختم کر دیا، وہ ہمارا تھا۔ جو ہم نے پہن کے کپڑے پرانے کر دیے، وہ ہمارا تھا۔ اور ہم نے جو اللہ کے راستے میں لگا دیا وہ آخرت میں ہمیں ملے گا، آخرت کی بینک میں ہم نے جمع کیا ہے، وہ ہمارا ہے، باقی کچھ بھی ہمارا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں یہ بتایا گیا۔ ایک اور حدیث کے اندر میں آپ کو سناؤں، حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ انسان ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں، دنیا حاصل کرنے کے معاملے میں کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، کمپٹیشن کرو، میں اس سے زیادہ فائق ہو جاؤں، اس سے مقابلہ کرو کہ اس کی دنیا میرے سے زیادہ اچھی، میری دنیا اس سے زیادہ اچھی ہونی چاہیے، میرے پاس مال اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے سلسلے میں وہ بہت دوڑ دھوپ کرتا ہے اور بہت کوششیں کرتا ہے۔ تو حدیث پاک کے اندر یہ مثال دے کر بتایا گیا کہ انسان کے پاس اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک وادی گجراتی میں بولتے ہیں کھیڑ کو، دو پہاڑیوں کے درمیان زمین ہموار ہو، اس کو کھیڑ بولتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو پوری سونے سے لدی ہوئی بھری ہوئی وہ کھیڑ مل جاوے نا، ایک وادی مل جاوے، پھر بھی انسان مال کا، دولت کا اتنا حریص ہوتا ہے، اتنا پجاری ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے یہ کہتا ہے یار ایک سے تو کیا ہوئے، ایسی دو وادیاں مجھے سونے سے بھری ہوئی مل جاوے نا تو مزہ آ جاوے۔ میرے بھائیوں، ایک وادی، ایک کھیڑ سونے سے لدی ہوئی بھری ہوئی مل جانا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ سمجھتے ہو؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نسلوں کی نسلیں، آپ کی پیڑھیاں کی پیڑھیاں وہ بیٹھے بیٹھے کھائیں، کوئی محنت مزدوری نہ کرے، پھر بھی ان کے لیے کافی ہو جائے۔ انسان جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ بھائی یہ اتنا مال ہے، اتنا سونا ہے کہ میں آرام سے بیٹھا رہوں، میری نسلیں بستر آرام پر آرام فرماتی رہے، ان کو محنت مشقت کی کبھی حاجت نہیں رہے گی، ان کا کام آسانی سے ہوتا رہے گا۔ لیکن جانتے سمجھتے ہوئے وہ یہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ بھائی اس سے تو کہیں نہ ہوئے، دو وادیاں کھڑ چاہیے، دو کھڑ سونے کی بھری ہوئی مجھے تو ملے تو مزہ آئے۔ یہ انسان کی حرص کی انتہا ہے۔ انسان اتنا مال کا حریص ہوتا ہے، اتنا لالچی ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، انسان کو ضرورت ہوتی ہے
لیکن ضرورت تو کم سے بھی پوری ہو جاتی ہے، کم سے کم میں بھی ہماری ضرورتیں پوری ہو سکتی ہے، ہم زیادہ کی ہرس نہ کریں۔ مثال سے سمجھو، ہم کو پانی کی پیاس لگی، آپ ایک گلاس پانی کا پیتے ہو، پیاس آپ کی بجھ جاتی ہے کہ نہیں بجھ جاتی؟ آپ کو بھوک لگی ہے، شدت سے بھوک کا احساس ہے، ارے 2 روٹیاں 3 روٹیاں زیادہ سے زیادہ 5 روٹیاں کھا لو، شکم شیر ہو جاؤ گے کہ نہیں ہو جاؤ گے؟ پیٹ بھر جائے گا۔ لیکن اگر کوئی حریص ہی ہو، کوئی لالچی ہی ہو، جسے آدمی کو، انسان کو مال کا حرص ہوتی ہے، دولت کا وہ لالچی ہوتا ہے، تو پھر اس کا حرص ختم نہیں ہوتا ہے، اس کی لالچ ختم نہیں ہوتی ہے، اس کا جی نہیں بھرتا ہے، وہ ہر مرتبہ اس کی زبان سے حل من مزید کے ہی نعرے لگتے ہیں کہ اور زیادہ آ جائے، اور آ جائے، اور آ جائے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا حاصل یہ ہے کہ انسان کی ہرس، ایک دوسرے کو گرانے کی ہرس، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ہرس، اپنے آپ کو فائق کرنے کی لالچ، عہدہ، عیش، عشرت، راحت، آرام میں دوسروں کو پچھاڑنے کی خواہش، یہ ختم نہیں ہوتی ہے حتیٰ کہ موت آ جاتی ہے اور قبرستان تک منو من مٹی کے نیچے دفن ہو جاتا ہے اور آخرت سے غفلت ہی میں اپنی زندگی گزار کر چلا جاتا ہے۔ اور یہ خالی مال کے اندر نہیں، مال کی مثال دی، یہ جاہ کے اندر، جاہ بولتے ہیں کہ مجھے منصب مل جائے، مجھے مقام مل جائے، مجھے عہدہ مل جائے، تو مال میں بھی ایسا معاملہ ہے، جاہ میں بھی ایسا معاملہ ہے۔ ایک آدمی جوائنٹ سیکرٹری ہے تو اس کی لالچ اور اس کی تمنا کیا ہوتی ہے، یار کب تک جوائنٹ سیکرٹری، اب تو سیکرٹری بن جاؤ تو کوئی بات بنے، سیکرٹری ہے کوئی، تو اس کی تمنا، اس کی ہرس یہ ہوتی ہے کہ بھئی سیکرٹری رہ کے تو اب دماغ پک گیا، یہ لکھو وہ لکھو، کتنا حساب رکھو، اور سیکرٹری کے فرائض انجام دیتے دیتے تو داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے، اب تو پرمکھ بننا ہے۔ تو پرمکھ بننے کی لالچ، یہ انسان عہدے میں بھی ہرس کرتا ہے۔ ارے اس کو سیاست سے تھوڑا سمجھو، حکومت کے تعلق سے تھوڑا سمجھو۔ ایک آدمی ممبر آف پارلیمنٹ ہے، اسمبلی کا رکن ہے، تو وہ آدمی اب کیا خواہش کرتا ہے کہ بھی اسمبلی کا رکن تو بن گیا، اب وزیر بننا ہے۔ وزیر بننے کی خواہش پوری ہو گئی، وزارت مل گئی، تو اب سوچتا ہے، اب اس کو لالچ جاگتی ہے کہ یار وزیر تو بنا لیکن وزیر اعلیٰ بن جاؤ تو مزہ آ جائے، مکھیہ پردھان بن جاؤ تو کوئی بات بنے، اور وزیر اعلیٰ بھی بن گیا، اس کی وہ تمنا بھی پوری ہو گئی، تو اس سے اس کو شانتی نہیں ہوتی، اس کی لالچ وہاں پر ختم نہیں ہوتی، پھر وہ کہتا ہے کہ بھئی وزیر اعظم بن جاؤ، بڑا پردھان بن جاؤ تو کوئی بات بنے۔ تو خیر میرے بھائیوں، مال میں بھی، جاہ میں بھی انسان حریص ہوتا ہے، اس کی حرص، اس کی طمع، اس کی لالچ ختم نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ موت واقع ہو جاتی ہے۔ موت ہی وہ ایک ہتھیار ہے جو انسان کے منہ کو بند کر سکتا ہے، انسان کی لالچ اور طمع کو بند کر سکتا ہے۔ جاہ و منصب کے منصوبے کو، اس پر پانی پھیر سکنے والی چیز کوئی ہے تو موت ہے، اور موت آ جانے کے بعد تم لاکھوں خواہشیں ظاہر کر لو، لاکھوں تمنائیں ظاہر کر لو، اللہ پاک ایک چانس دے دینا، دنیا میں جا کے کبھی مال کی، جاہ کی پرواہ نہیں کروں گا، اس کے پیچھے تو کبھی نظریں دوڑاؤں گا ہی نہیں، تیری عبادت میں جو زندگی کا اصل مقصد ہے گزار کر آؤں گا، ایک چانس دے دے۔ میرے بھائیوں، قبر میں چلے گئے، منو من مٹی کے نیچے دفن ہو گئے، پھر خواب چھوڑ دیجئے دنیا میں آنے کے، جو ہم نے کر لیا وہ ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ آج موقع ہے، آج چانس ہے اپنی اس زندگی کو قیمتی بنانے کا۔ یہ سورت ہمیں یہ سبق دیتی ہے، ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اپنی زندگی کے اصل مقصد کو پہچانو، دنیا کی رعنائیوں میں، دنیا کی عیش و عشرت میں اس قدر مبتلا نہ ہو جاؤ، آخرت سے بالکل غافل نہ ہو جاؤ۔ یہ سورت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے۔ اچھا، یہ تو کچھ احادیث تھی مال کی حرص کے تعلق سے آپ نے سنی، اب ہم آخری آیت جو ہماری باقی رہ گئی ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اللہ تعالی تم سے ضرور بھی ضرور
پوچھا جائے گا، تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہم اللہ کی یہ نعمتیں جو استعمال کر رہے ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھ ہوگی، حساب دینا پڑے گا ہمیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جس چیز کا حساب ہوگا وہ تندرستی کا حساب ہوگا۔ اللہ پوچھیں گے کیا میں نے تمہیں تندرستی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا؟ یہ چیزوں کا حساب دینا پڑے گا۔ ہم معمولی سمجھتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو غلط طریقے پر استعمال کر، بڑی ہی بے دردی سے استعمال کر رہے ہیں، ایسا سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کبھی حساب ہی نہیں دینا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سب سے پہلے تندرستی کے بارے میں سوال ہوگا۔ میرے بھائیوں، تندرستی ایک نعمت نہیں ہے، تندرستی ہزاروں نعمت ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں تندرستی ایک نعمت ہے، نہیں، تندرستی بولنے میں، دکھنے میں ایک نعمت لگتی ہے، لیکن وہ ہزاروں نعمتیں ہیں حقیقت۔ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جسم کے اعضاء بے شمار ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، ہمارے ہاتھ کام کر رہے ہیں، ہمارے پیر چل رہے ہیں، ہمارا دماغ چل رہا ہے، ہمارا دل، یہ اس میں جو رگیں ہیں وہ کام کر رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، کڈنی برابر ہے۔ یہ ساری جو جسم کے پارٹ ہیں یہ اپنی اپنی ڈیوٹی، اپنے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر کڈنی خراب ہو جائے تو پھر پتہ چلے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، دل کا دورہ پڑ جائے پھر پتہ چلے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت۔ تو میرے بھائیوں، ہم تندرست ہیں تو تندرستی یہ اللہ کی ہزاروں نعمتوں، ہزاریں نعمتیں، ایک نعمت نہیں ہے، یہ ہزاروں نعمتیں۔ تو اللہ کے یہاں سب سے پہلے تندرستی کے بارے میں سوال ہو، اس لیے اللہ نے ہمیں تندرستی عطا فرمائی ہے، ہم اس کو عبادتوں میں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، ورنہ اللہ کے یہاں کیا منہ دکھائیں۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک تو انسان کی عمر کے بارے میں کہ عمر کہاں گزاری، ایک نوجوانوں کی جوانی کے بارے میں کہ بھئی جوانی کہاں پرانی کی، بوڑھے ہو گئے تو جوانی کہاں پرانی کر کے آئے۔ ایک سوال ہوگا، سوال ایک، لیکن سوال کے اندر بھی 2 سوال۔ مال کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے۔ ایک تو کہاں سے کمایا اور کس طریقے سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے، اس کے بارے میں بھی پوچھو گی اللہ کے۔ اگر ہم نے حلال طریقے سے کمایا ہے تو پوچھو گی کہ بھئی کہاں خرچ کیا۔ اس سے پتا چلا کہ خالی حلال کما لینے سے اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ بھئی میں نے حلال کمایا ہے، میرا مال ہے، میں جہاں چاہے اڑاؤں، جس طرح چاہے مزے اڑاؤں، تم کون ہوتے بولنے والے؟ نہیں بھئی، حلال ہے پھر بھی خرچ کرنے کی جگہ پہ خرچ کرو۔ اگر ہم فضولیات میں خرچ کرتے ہیں، غلط جگہوں پر خرچ کرتے ہیں تو اس کا بھی اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا۔ اور ایک اور چیز کہ ہم نے علم حاصل کیا، جانکاری حاصل کی، تو کیا جانکاری کو شوکیس میں رکھنے کے لیے حاصل کی تھی؟ کیا جانکاری حاصل کرنے کے لیے اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا؟ تو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا اللہ کے یہاں۔ تو یہ نعمتیں اللہ کی ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، بے شمار نعمتیں اللہ کی ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم اللہ کی یہ نعمتیں بالکل غلط طریقے پر استعمال کر رہے ہیں اور نعمتوں کی قدردانی نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو صحابہ کے نزدیک نعمتوں کی کتنی قدردانی تھی، وہ اللہ سے نعمتوں کے سوال کے بارے میں کتنا خوف رکھتے تھے، تقوی رکھتے تھے، اللہ سے ڈر رکھتے تھے۔ کاش ہمارے دل کے اندر اللہ کی نعمتوں کے بارے میں خوف آ جائے کہ بھئی یہ نعمتوں کو ہم غلط طریقے پر استعمال کر رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک دن حساب بھی دینا ہے۔ ہم ٹھنڈا پانی مزے لے لے کر پی رہے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ٹھنڈے پانی کا بھی حساب ہوگا۔ ٹھنڈا پانی پی کر الحمدللہ نہیں کہا تو حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کا شکر، اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکر۔ واقعہ سناؤں آپ کو، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام دوپہر میں نکلے۔ عام طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں کبھی نہیں نکلتے تھے، اس لیے اس کی وجہ سے لوگ ملاقات کے لیے بھی دوپہر میں نہیں آتے تھے، لیکن اس دن دوپہر میں نکلے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔
اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر کیسے کیوں آئے؟ تو کہا کہ بس آپ کی زیارت کے لیے، آپ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ وہ شدت سے بھوک ہونے لگی تھی، بہت بھوکے تھے، بھوک کا احساس تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا ہے، بھوک کا احساس ختم ہو گیا۔ جواب دے رہے کہ آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا، بس ایسے ہی کہ آپ کا دیدار کر لو۔ ایسے ہی میرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ اچھا عمر کیسے آئے ہو؟ نبی صاحب نے ان سے بھی سوال کیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے نبی جی بھوک کا احساس ہے، کھانا نہیں کھایا ہے، اچھے خاصے دن گزر گئے، بھوک کا شدت سے احساس ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تھوڑا تو مجھے بھی احساس ہو رہا ہے، چلو ایک کام کرتے ہیں، ابو الہیثم ایک انصاری صحابی ہے، باغات والے آدمی تھے، ان کے یہاں چلتے ہیں۔ ان کے یہاں گئے ہیں، ان کی بیوی نے دروازہ کھولا اور پوچھا کہ بھئی حضرت ابو الہیثم کہاں ہیں؟ تو کہا کہ ٹھنڈا پانی لینے کے لیے گئے ہیں۔ ابھی بات ہی چل رہی تھی کہ ابو الہیثم آ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پھولے نہیں سمائے، چمٹ گئے کہ بھئی میری ایسی قسمت کہاں، میرے گھر حضور آئے ہیں، حضرت عمر حضرت ابو بکر آئے ہیں، میری ایسی قسمت کہاں۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے دونوں صحابیوں کو وہ باغ میں لے گئے، چلیے اللہ کے نبی باغ میں چلتے ہیں ان کی ضیافت کے لیے۔ باغ میں لے گئے، چادر بچھائی اور تینوں حضرات کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو چادر پر بٹھایا، اور ایک خوشہ کھجور کی پوری ڈالی توڑ کر لائے، خوشہ توڑ کر لائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ بھائی خوشہ پورا توڑ کے لے آئے، خالی پکی پکی کھجوریں لے آتے اس میں سے چن چن کر، پورا خوشہ کیوں لائے؟ تو صحابی نے جواب دیا، میرے نبی کے صحابی بھی اس قدر وسیع ظرف تھے، انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی لوگوں کی طبیعت اور مزاج اور ان کا ذوق مختلف ہوتا ہے، کوئی کچی کھجوریں کھانا پسند کرتا ہے، تو کوئی پکی کھجوریں کھانا پسند کرتا ہے، تو کوئی اد کچری کھجوریں کھانا پسند کرتا ہے۔ تینوں قسم کی کھجوریں آپ کے سامنے حاضر ہے، آپ جس قدر چاہو جو چاہو وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ خیر اللہ کے نبی نے کھجوریں کھائی، صحابہ نے کھجوریں کھائی اور پانی پیا۔ اس کے بعد میرے اور آپ کے نبی، اب اصل جملہ سننے کا ہے کہ اتنے دن سے بھوکے تھے، شدت سے بھوکے تھے، اس کے بعد یہ نعمتیں اللہ کی استعمال کی، لیکن اللہ سے کس قدر خوف رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں، والذی نفسی بیدی من النعیم الذی تسألون عنہ یوم القیامہ، خدائے پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں جس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یہ ٹھنڈی چھاؤں، یہ تازہ ترین کھجوریں اور یہ ٹھنڈا پانی، اللہ کے یہاں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں کہنے کا حاصل یہ ہے، ہم جس بے دردی سے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں اور ہمیں فکر نہیں ہے، ہمیں کوئی احساس نہیں ہے کہ آخرت میں حساب کتاب دینا ہے، یہ ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس غفلت کو، اس کے پردے کو چاک کریں اور اپنے آپ کو زندگی کے اصل مقصد کو پہچاننے والے بنیں۔ یہ حدیث کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلا۔ آخر میں اب ایک اور حدیث ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آخری حدیث کے اندر کیا چیز بیان کی گئی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں اپنی عبادتوں پر ناز ہے نا، ہمیں اپنے سجدوں پر ناز ہے کہ بھئی اتنی عبادتیں کرتے ہیں، اتنی تہجدیں پڑھتے ہیں، ہمارے نام اعمال تو پورے اعمال صالحہ سے بھرے پڑے ہیں اور ہم تو حساب دے دیں گے۔ میرے بھائیوں یہ ہمارا خواب و خیال ہے۔ حدیث پاک بتاؤ آپ کو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ حساب لینے پر آئیں گے تو فرشتے انسانوں کے سامنے 3 دفتر کھولیں گے، 3 چوپڑے کھولیں گے۔ ایک چوپڑے کے اندر کیا لکھا ہوگا؟ اللہ کی نعمتیں ساری لکھی ہوگی، اللہ کی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ ہوگا۔ ہم نے پیدا ہونے سے لے کر موت تک کتنے گلاس پانی پی گئے ہم کو پتہ ہے؟ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اتنے گلاس ہم ٹھنڈا پانی پیے ہیں، اتنی لسیاں پی ہیں،
اتنے اچھے اچھے کھانے کھائے. میں خالی پانی کی مثال دیتا ہوں. ہم اس کا حساب لگاؤ کہ پیدا ہونے سے لے کر موت تک ہم کتنا پانی پئیں گے. اللہ بس خالی اس کا حساب لینے پر آ گئے تو ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا. کتنی ہم نے آفتاب کی شمعوں سے، آفتاب کی روشنی سے کتنا ہم نے فائدہ اٹھایا ہے. قیامت تک، موت تک اٹھائیں گے. اللہ اس کا حساب لینے پر آئیں گے. ہم حساب دے پائیں گے؟ نہیں دے پائیں گے. تو یہ تو میں اللہ نے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ جب حساب لیں گے اور فرشتے یہ سارے دفتر حاضر کریں گے، دوسرا دفتر ہوگا اس میں ہمارے نیک اعمال لکھے ہوں گے کہ بندے نے یہ اعمال اچھے کیے ہیں دنیا میں، اور تیسرے دفتر میں بندے کے گناہوں کا تذکرہ ہوگا کہ یہ گناہ کیے. خیر، کہنے کا حاصل یہ ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ نعمت کا تذکرہ کریں گے، ایک چھوٹی سی چھوٹی نعمت کو اللہ کہیں گے کہ جا اس کے دوسرے چوپڑے کے پاس جا اور اس میں سے تیرا جو ہے نا تیری قیمت وصول کر کے آ جا. اس کے پاس عبادتیں ہیں، نیکیاں ہیں، جتنی وہ لے کے آیا ہے تیری قیمت لے کے آ جا. چھوٹی سی نعمت کو کہیں گے، وہ چھوٹی سی نعمت جائے گی اور ساری کی ساری عبادتوں کو اٹھا کر ایک طرف آ کے کھڑی ہو جائے گی. سارے اعمال صالحہ کو لے کر ایک سائیڈ میں آ کر کھڑی ہو جائے گی. اللہ فرمائیں گے کیا ہوا؟ اللہ پاک کیا کرو، اس کے پاس تو اتنے چھوٹے اتنے اعمال تھے، میری ایک نعمت کی ابھی قیمت مجھے پوری نہیں ملی ہے، اس کے سارے اعمال تو ختم ہو گئے. اب انسان سے باپ رے مر گئے. ابھی تو اتنے سارے گناہ پڑے، گناہ کا چوپڑا تو کھلا نہیں ہے، اور ابھی تو ایک چھوٹی سی نعمت کی قیمت ہم نے نہیں دے پائے، اپنی عبادتوں پر ناش کرتے تھے، ڈنگے مارتے تھے. تو ایک نعمت ساری عبادتیں لے کر چلی گئی، ساری نعمتیں بھی پڑی ہیں اور سارے گناہ باقی ہیں. کیا ہوگا بھئی؟ اب تو جہنم پکی ہے. انسان ڈر جائے. میرے بھائیوں، کہنے کا حاصل یہ ہے، اللہ فضل فرمائیں گے، پھر اللہ کرم فرمائیں گے تو پھر اللہ پاک ہماری نیکیوں کو 2 گنا کر دیں گے، ڈبل کر دیں گے. یا پھر یہ کہ اللہ ایک جو راوی ہے، حضرت انس غالباً راوی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ اللہ فرمائیں کہ جا بھائی، تیرے نیک اعمال کے بغیر ہی میں نے تجھے ساری نیکیاں دے دی اور ساری نعمتیں تجھے مفت اور ہدیے میں دے دی، ہبہ کر دی تجھے. تیرے نیک عمل، تیرے پاس اتنے نیک عمل نہیں ہو سکتے، بغیر عمل کے ساری نعمتیں تم نے جو فائدہ اٹھائے وہ مفت میں دے دی جا. یا پھر یہ کہ نیکیوں کو ڈبل کر دیں گے. اللہ فضل فرمائیں گے تو ہم جنت میں جائیں گے. آدمی اپنے اعمال کے بلبوتے پر، اپنی عبادت کے بلبوتے پر میرے بھائیوں جنت میں نہیں جا سکے گا. اللہ کے فضل کے ہم ہوتا ہے، اللہ کے فضل کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا. ہم چھوٹی سی، اللہ کی چھوٹی نعمت بھی اتنی بڑی ہے کہ ہماری زندگی بھر کی عبادتیں ایک طرف ہو اور اللہ کی چھوٹی سی نعمت ایک طرف ہو، اس کی قیمت یہ ساری زندگی بھر کی عبادتیں نہیں بن سکتی ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. میرے بھائیوں، سورہ تکاثر پوری سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کے اصل مقصد کو پہچانیں، آخرت سے غافل نہ رہے، اچھے کام کرتے رہے، دنیا کو بقدر ضرورت استعمال کرے، بقدر ضرورت کمائیں، ورنہ آخرت کے دن حساب دینا پڑے گا، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. خیر، آخر میں اس صورت کے اندر ہم دنیا میں رہتے ہوئے غفلت کیسے دور کر سکتے ہیں، اس کے 2 علاج بتائے اللہ نے. 2 علاج. پہلا علاج یہ ہے کہ جہنم کا خوف. گزشتہ سنڈے کو آیا تھا نا، لترون الجحیم. جہنم کا خوف، اس کا استحضار ہمارے ذہن، دماغ میں، دل میں ہمیشہ ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اللہ کی نعمتوں کی یقینی پوچھ ہوگی. اگر یہ 2 چیزیں ہم ہمارے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کی نعمتوں میں رہتے ہوئے آخرت سے غافل نہیں ہوں گے. اگر ہمارا ذرا استحضار بھٹکا، جہنم کا خوف، اس کا استحضار ہمارے دل میں نہیں ہوگا، اللہ کی نعمتوں کی پوچھ کا استحضار ہمارے دل میں نہیں ہوگا، تو ہم حساب کتاب دینا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. ہم دنیا میں رہتے ہوئے غافل ہی رہیں گے یہاں تک کہ موت آ جائے گی، قبرستان کے حوالے ہو جائے گی، پھر افسوس ہے. اللہ تعالی ہم سب کو
دنیا کی زندگی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور آخرت کے مقاصد جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔